اسمبلیوں، انتخابی دھاندلیوں اور جناب صدر اہم قومی مسائل میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی روایات نے عوام کا اعتماد موجودہ پولیٹیکل سسٹم سے اٹھا دیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اس پڑوسی ملک سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سے مشاہد صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ عنقریب جانے والے ہیں۔ ان کی اور ہماری تاریخ آزادی ایک ہی ہے۔ ہمیں اور ان کو ایک جتنا وقت ملا ہے، مگر انہوں نے اپنے ہاں جمہوری اقدار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکوں سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے۔ اسی طرح جناب صدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں لگی ہوئی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے، آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنرل تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو، تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے؟ اور جناب والی، جناب اعلی، ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ایلیٹ کلاس اکانومی ہے۔ آپ کے اعداد و شمار کے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، قرضے کم ہو گئے ہیں، کشکول ٹوٹ گئی ہے۔ آپ بار بار کہتے ہیں پہلے ہم مانگنے جاتے تھے، اب ہم دینے جاتے ہیں، اور عوام حیران ہے کہ خدایا کیا ماجرا ہے۔ معیشت ترقی کر رہی ہے، غریب کا چولہا بجھ رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہوتے ہوتے کہاں آ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جناب صدر، آپ نے کہا کہ بسنت منانے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلام تفریح سے ہرگز منع نہیں کرتا بلکہ صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر خدارا محروموں لاچاروں کی آرزوؤں کے مزار پر دھما چوکڑی نہ مچائی جائے۔ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک گھر کے اندر ایک عجیب تاثر ہے، ٹھیک ہے لوگ انفرادی طور پہ پتنگ اڑائیں، کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، مگر جب ایک غریب دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں روٹی نہیں، میرا صدر پتنگ بازی کر رہا ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے۔ آپ بالکل وہ سمجھتا ہے، غریب کہتا ہے کہ میں غریب دیکھتا ہے، غریب آپ کو اس کے احساسات کا بالکل اس طرح لگتا ہے ایک گھر کے اندر میت پڑی ہو اور آپ دوسرے گھر کے اندر ڈرم بجائیں کہ میں تو آزاد ہوں، غم تو تمہارا ہے میرا نہیں ہے، تو اس کو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، کوئی بھی مذہب کہے گا کہ نہیں، اس کا احساس کیجئے، اس کے اشک شوئی کریں، اس کو سینے سے لگائیے۔ اس کے علاوہ جناب صدر ایک بہت اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض مسائل آپ کے لہجے کی کرختی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ آپ بلوچستان کے عوام سے کہتے ہیں تمہیں ہم وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ کو بالکل قوم سے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے بیٹے بلال سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو اس کے جناب صدر آپ کا لہجہ جو ہے، وردی کی بات میری بہن نے کی، وردی کی بات تو آپ نے خود 14 کروڑ عوام سے کہا تھا میں 31 دسمبر کو اتار دوں گا، پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے۔ تھینک یو جی، شکریہ، مہربانی، تھینک یو، آپ کا ٹائم ہو گیا ہوگا جی۔ Okay. Thank you. Thank you very much. یہ ان مہمان کی کیا کہا؟ یہ بنوری ٹاؤن سے آئے ہوئے مہمان کی باتوں سے ایک بات کا ثبوت ضرور ہو گیا کہ یہاں انڈیپینڈنس آف ویوز، ٹرانسپیرنسی، کوئی یہ سلیکشن ایسی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی نہ بات کر سکے۔